ہجرت کر رہے ہیں، آپ کے یار غار، آپ کا جان نثار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں۔ راستے میں گرمی کی شدت سے پیاس لگی ہوئی ہے تو ایک بستی سے گزر ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانسار کے ساتھ اس گھر میں جاتے ہیں اور وہاں ایک عورت جو اٹھ نہیں سکتی اپنے بستر کے اوپر اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بولتے ہیں کہ ہمیں دودھ پانی کوئی چیز چاہیے، ہم لوگوں کو پیاس ہے، مگر وہ بولتی ہے کہ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، مگر میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے۔ میرا خاوند بھیڑ بکریوں کو لے کر جنگل میں چرانے کے لیے چلا گیا ہے اور یہ ایک کمزور، لاغر اور بیمار بکری رہ گئی ہے جس کو وہ ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اجازت ہو تو ہم اس بکری سے دودھ لے لیتے ہیں۔ اس نے بولا کہ یہ تو دودھ دینے کے قابل نہیں ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، بانجھ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ لگانے سے وہ بکری تیار ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی دودھ پیتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی پلاتے ہیں، اس عورت کو بھی پلاتے ہیں، اس کا بچہ بھی خوب سیر ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ عورت اس خوشی کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا ہی بھول جاتی ہے کہ آپ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ عجیب سی خوشبو محسوس کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جاتے ہیں۔ اس عورت کا نام ام معبد ہے۔ جب اس کا حامد آتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ آج بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ آج کون سی خوشبو لگائی ہے؟ آج میری بھیڑ بکریوں نے خوب سیر ہو کر کھایا ہے، آج ہمارے گھر میں خوشحالی کس بات کی ہے؟ تو ام معبد بتاتے ہیں کچھ مسافر آئے تھے، 2 مسافر آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق برپاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقشہ ایسے کہتی ہیں کہ چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ تولدے پن کا عیب نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ جلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید سیاہ آنکھیں، باریک اور باہم ملے ہوئے آبرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھے تو تابناک، قریب سے بہت ہی خوبصورت، شیریں گفتگو میں چاشنی اور واضح گفتگو، 2 ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جڑ رہے ہوں، درمیانہ قد، نہ چھوٹا قد کہ جچے نہیں، نہ لمبا قد کہ ناگوار لگے، 2 شاہوں کے درمیان ایسی شاہ جو سب سے زیادہ خوبصورت لگے۔ چنانچہ اس گھرانے نے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام معلوم نہیں تھا اور بولتی ہے کہ میں تو خوشی سے سب کچھ ہی بھول گئی، تو اس گھرانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی مبارک رکھ دیا۔ جو اب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو مبارک کی باتیں، سوچتے ہیں تو مبارک کے متعلق، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو مبارک کی باتیں۔ وقت گزرتا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں چلے گئے۔ ایک روز میلہ لگا ہوا تھا تو یہ فیملی بھی اس میں تھی، تو وہ بچہ ابو بکر صدیق کو پہچان لیتا ہے
اور بھاگ کر ماں کو بولتا ہے کہ مبارک کے دوست کو دیکھ لیا، آج مبارک کے دوست کو دیکھ لیا۔ چنانچہ ساری فیملی جاتی ہے اور صحابی ہونے کا شرف حاصل کرتی ہے۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رشید راٹھور صاحب۔ نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک بار آپ باوجہ بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ تو سمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں جو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں جو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ راٹھور بھائی، ماشاءاللہ، تھینک یو ویری مچ۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرما رہے تھے۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہم پر طرح طرح کی عنایتیں کی ہیں، ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اس کی ایک عنایتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریسنٹلی ریاض الجنہ کی شکل میں ایک خوبصورت جگہ بھی دی ہے جو ہماری تمام ضروریات کو انشاءاللہ پورا کرے گی۔ اس میں ایک خوبصورت بہترین پارٹی ہال ہے جہاں ہم بچوں کی بسم اللہ بھی کرا سکتے ہیں اور جہاں بچوں کی دعائے خیر بھی کرا سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے
کہ ہم مل جل کر متحد ہو کر ایک جان ہو کر اسلام کے اس کام کو آگے بڑھائیں، اور یہ قرآن پاک کی تعلیم اور قرآن پاک کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہمارے بہت ہی معزز، ہمارے بڑے ہی پیارے ساتھی جناب بدیع الدین سہروردی صاحب لمبا سفر کر کے ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور فرمانے کے لیے آتے ہیں۔ برادران اسلام، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے تمام دوستوں کو، جن کے ساتھ ہم چاہت رکھتے ہیں، جن کے ساتھ ہم پیار کرتے ہیں، ان بچوں کو جن کے لیے ہم کام کرتے ہیں، میں درس قرآن میں لایا کریں، تاکہ قرآن پاک کے تعلیم کو حاصل کرتے ہوئے پیچھے نہیں رہ جائیں۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ ملت کی زندگی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، کائنات کا حسن عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مومن کی روح کا سکون عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان کا ذوق اور اس کا سرور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سر جھکا کے مانگ لے عشق نبی اللہ سے، جذبہ سیف الہی زور علی اللہ سے، عشق ختم الانبیاء تیرا اگر سامان ہے، زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے، تو صبا کی طرح کر سکتا ہے گلشن سے سفر، تازہ کر سکتا ہے پھر آئین صدیق و عمر، ہاتھ میں لے کے یہ خنجر اور سپر قرآن کی۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کو ہاتھ میں لے کر شاعر بولتا ہے، ہاتھ میں لے کے یہ خنجر اور سپر قرآن کی، تو اگر چاہے تو بدل دے زندگی انسان کی۔ اور بدیع الدین صاحب کے متعلق میں ہمیشہ اچھے الفاظ میں یہی بولتا ہوں کہ اے جوان پاک اٹھ گردش میں لا پھر جام کو، اے جوان پاک اٹھ گردش میں لا پھر جام کو، عام کر دے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو۔ جناب بدیع الدین سہروردی صاحب۔ جزاک اللہ حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کے درمیان ایک ماشاءاللہ انڈیا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بڑے اچھے عالم دین، ماشاءاللہ کل یہ مسز آگا تشریف لائے، ان کی تقریر سنی، بڑی خوش ہوئی۔ تو مجھے شفیق بھائی نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے پاس کافی ٹائم ہے، الحمدللہ 3 بجے عصر کی نماز ہوگی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تبرکاً حضرت مولانا صاحب بھی تھوڑا سا آپ سے خطاب کریں، انشاءاللہ پھر میرا بھی مختصر درس ہوگا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد کوشچن اینڈ آنسر ہوں گے۔ تو انشاءاللہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ایک عالم بیٹھا ہو اور ان کو ہم موقع نہ دیں۔ آپ نہیں، تھوڑا سا آپ بیان فرمائیں، انشاءاللہ اس کے بعد۔ صدر باوقار حضرت علامہ مولانا پروفیسر شیخ محمد بدیع الدین صاحب سروردی، سامعین حضرات، بانیان اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اور یا حبیب اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ، ماحول موضوع کے مطابق مفسر قرآن حضرت علامہ کی گفتگو سے پیشتر اسی مناسبت سے بطور تبرک ایک چھوٹی سی گفتگو، ایک مختصر سا خلاصہ قرآن کریم کے پڑھنے سے ہمیں کیا ملتا ہے، اس کے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اسی پر تھوڑی دیر میری گفتگو ہوگی. میں تمہید کے طور پر اپنی گفتگو کو وسیع بھی نہیں کرنا چاہتا، وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں ڈائریکٹلی اپنے پوائنٹ پر آنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں بہت ساری چیزوں کو، دنیا کی چیزوں کو اللہ نے بنایا تاکہ ہم آرام حاصل کریں. روحانی تقویت کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. ہم اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کے امتی ہونے کا شرف بخشا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت عملی طور پر، پریکٹیکل کے طور پر ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے، اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے پروردگار عالم نے ہماری صرف نہیں بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے، جس کا پڑھنا عبادت، سننا عبادت، پڑھانا عبادت، سنانا عبادت، حد تو یہ ہے ہاتھوں میں لینا عبادت، محبت کے ساتھ بوسہ دے لینا عبادت ہے. اگر دور سے دیکھ کر کے جو دل کو جھکا دیا تو یہ جھکانا بھی عبادت ہے. اور دنیا کی تاریخ میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس سے زیادہ پڑھی جاتی ہو. اس کتاب کے دوسرے مسائل پر اگر گفتگو تو بعد میں کریں، آپ صرف اس ایک مسئلے کو آپ لے لیں. بڑی سے بڑی کتاب ہو، کسی بھی کتاب کو آپ ایک بار پڑھو گے، 2 بار پڑھو گے، 3 بار پڑھو گے، 4 بار پڑھو گے، طبیعت آپ کی تھک جائے گی. اس کتاب کو آپ رکھ دو گے، دوسری کتاب کی تلاش کرو گے، دوسرے ٹاپک کی تلاش کرو گے. قرآن مقدس کا یہ معجزہ ہے جس کو ہم اپنے سر اور آنکھوں سے دیکھا کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں قرآن پاک پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، لیکن آدمی تھکتا نہیں، آدمی اگتا نہیں. یہ قرآن کریم کا جو ہے ایک معجزہ ہے، اعجاز ہے. قرآن کریم کی جب فضائل و مسائل پر گفتگو کیا جائے تو اس کے بہت سارے چیپٹر، بہت سارے باب نکلیں گے.
قرآن میں قصص بیان کیے گئے ہیں، پرانے واقعات بیان ہیں، قرآن کی فصاحت، قرآن کی بلاغت، قرآن سے کتنے علوم نکلے ہیں، قرآن میں کتنی چیزوں کا بیان ہے، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کو پروردگار عالم نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے۔ اسی لیے ایک صحابی رسول مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنے کا ارادہ کر رہا ہو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مقدس کی طرف رجوع کرے۔ بہت سارے دنیا میں ایسے علوم ہیں جو صرف قرآن پڑھ کر اور قرآن کی آیتوں سے جو ہے ان علوم کو ایجاد ہوا ہے۔ تو بہت سارے باب ہیں، تنزیل قرآن ایک باب ہے کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا گیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے باب بنے اور ایک ایک باب پر اگر گفتگو کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ علامہ کی بات تو چھوڑیں کہ مفسر قرآن ہیں، برسوں سے درس دیتے چلے آ رہے ہیں، مجھ جیسا کم علم آدمی بھی قرآن کے فضائل پر اگر گفتگو کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ 30 رات جو ہے وہ کم پڑ جائے۔ ایسے الگ الگ آج خصوصیت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ قرآن مقدس عملی طور پر ہمارے لیے آیا ہے، دنیا میں بھی ہمیں نفع دے رہا ہے اور اخروی زندگی میں بھی ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کر رکھا ہے؟ یا تو ہم نے بڑی محبت کے ساتھ طاقوں میں اسے رکھ دیا، بہت ہوا صاحب اگر بہت طبیعت میں کشش ہوئی تو ہفتے میں ایک بار لے کر کے بیٹھ گئے یا مہینے میں ایک بار قرآن پاک کھول کر کے بیٹھ گئے، عربی پڑھ لیا، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے افلا تتفکرون، اے لوگو تم لوگ کیا غور فکر نہیں کرتے ہو؟ تم لوگ کیا قرآن میں سوچنے کی کوشش نہیں کرتے ہو؟ تو غور فکر آدمی کرے گا کب؟ جب اس کا ترجمہ پڑھے گا تب نا، جب اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھے گا تب نا۔ ہم نے تو بطور ثواب کے صاحب عربی طور پہ ہم نے پڑھ لیا قرآن مقدس کی بات، اور اب تو یہ بھی اگر کہہ دیا جائے تو برا نہیں ہے کہ صاحب ہمارے گھروں میں ہر طرح کی دوسری آوازیں مل جائیں گی، اگر ہمارے کان سننے کے لیے مجبور ہوتے ہیں، آواز سنائی نہیں دے گی تو قرآن مقدس کی تلاوت۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اے لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جس طرح سے قبرستان میں ویرانی پائی جاتی ہے اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح نہ بناؤ۔ جب قبرستان کی طرح بننے کے لیے چھوڑ دو گے، قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، گھروں میں نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، اللہ رسول کا تذکرہ نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں تمہارا گھر دیکھنے میں تو آباد نظر آئے گا، دیکھنے میں لوگ نظر آئیں گے، کھاتے پیتے نظر آئیں گے، بولتے ہنستے نظر آئیں گے، لیکن حقیقت حال یہ ہوگا کہ جسم چلتا پھرتا نظر آئے گا، روح تمہاری مردہ ہو جائے گی، گھر تمہارا ویران ہو جائے گا۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اگر تم نے گھروں کو قبرستان بنا دیا تو ایسی صورت میں گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے، رحمت کے فرشتے جو موجود بھی ہوں گے وہ بھی گھروں سے باہر چلے جائیں گے اور شیطان کا تمہارے گھر میں داخلہ ہو جائے گا۔ پھر بھی میرے آقا نے علاج بتا دیا، اگر ایسا کر چکے ہو، ایسے حالات پیش آ چکے ہیں تمہارے گھروں میں، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تَقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، جامع صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان ان گھروں سے بھاگ جایا کرتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ صاحب ہم گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھ لیا، فلہ بھی حسنۃ، تو اس کے لیے ایک نیکی، والحسنۃ بعشر امثالھا،
اور ایک نیکی جو ہے 10 نیکی کے برابر ہے. قربان جاؤ میرے آقا فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف. اے میرے صحابہ، اے دنیا کے مسلمانوں، تم یہ نہ سمجھ لینا کہ الف لام میم یہ پورا ایک حرف ہے. بل الف حرف و لام حرف و میم حرف. لام ایک الگ حرف ہے، الف ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے. یعنی 3 حرف تم نے پڑھا ہے، اور ان 3 حرفوں کے پڑھنے پر پروردگار عالم تمہیں 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے. بلکہ اس سے اور بھی آگے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے تو اس میں اور اضافہ فرماتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو اس کے لیے جس کے لیے پروردگار عالم چاہے اسے اور اضافہ فرما دے. آج آدمی ہر چیز کی تیاری کرتا ہے. یہاں ہماری آمد کس لیے ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے. نمازیں آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ ہماری آخرت سنور جائے. تقوی و پرہیزگاری کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم متقی و پرہیزگار بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو رہیں. کل قیامت کے دن ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. قیامت کے دن ہم ذلیل و خوار نہ ہو جائیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی کی طرف ایک حدیث سے ہم سب کی رہنمائی فرمائی ہے. اقرؤوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. تم لوگ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پڑھو، اس لیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا کس قدر ہولناک ہوگا. بیٹا اگر ماں کو دیکھے گا تو کنارے جانے کی کوشش کرے گا، ڈرے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ امی جان کہہ دیں کہ بیٹا ایک نیکی کمی ہے ذرا ہمیں دے. وہ بیوی جو دنیا پر شوہر پر جان چھڑکا کرتی تھی، ضرورت پڑ جائے تو پورے بدن کا باڈی کا بلڈ دینے کے لیے وہ تیار تھی، اور جب کل میدان محشر میں وہ شوہر کو دیکھے گی کنارے گزرنے کی کوشش کرے گی. کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کو دیکھنے والا نہ ہوگا. ایسے عالم میں آپ بتاؤ ہمارا مددگار بن کر کے ہمارا سفارشی اگر کوئی نظر آئے گا، ہمیں عزت دلانے والا اور ہمیں سرخرو کرنے والا، آقا ارشاد فرماتے اقرؤوا القرآن، اے لوگوں قرآن کو پڑھو. فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. کل قیامت کے دن یہ تمہارے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا. اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے گا، تمہارے گناہوں کی بخشش کروائے گا، تمہاری مغفرت کروائے گا، اور تمہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دلائے گا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل ہیں، برکات ہیں، جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑے واضح طور پر حدیث کی روشنی میں جو ہے ہمارے سامنے رکھ دیا. آج ضرورت ہے کہ، اور ساتھ ساتھ میں نے جیسے پہلے تاکید کی تھی کہ قرآن کا پڑھنا اور ساتھ ساتھ قرآن کے ترجمہ اور اس کے معنی و مفاہیم کو بھی پڑھا جائے. اور جب ترجمہ اور مفہوم کو آپ پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم کوشش کرو کہ قرآن نے جو حکم دیا ہے، ہم نے جو معنی سمجھا ہے، ہم نے جو مفہوم سمجھا ہے، اس پر ہم اپنی زندگی کو اتارنے کی کوشش کریں. کوشش کرنا آپ کا کام ہے. صرف آپ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سچ بولو، تو ہم سچ بولنے کی کوشش کریں. صرف آپ کوشش کرو، پروردگار عالم تمہاری کوششوں کو بھی قبول فرمائے گا اور تمہیں دین و دنیا دونوں میں جو ہے سرخرو فرمائے گا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، اسی سلسلے کی ایک حدیث جو جامع ترمذی شریف کی ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن فاستظہرہ وأحل حلالہ وحرم حرامہ وادخلہ اللہ الجنہ. کہ جس نے قرآن پاک کو یاد کر لیا، حفظ کر لیا، اپنے سینے پہ محفوظ کر لیا، پھر اس نے اس کے معنی و مفاہیم کو پڑھا، جانا، پرکھا، غور فکر کیا، جو حلال بیان کیے گئے ہیں اس کو حلال سمجھا، جن حرام چیزوں کا بیان تھا اس کو اس نے پڑھا، اور قرآن کے پڑھے ہوئے پر، قرآن کے حکم کے مطابق اس نے عمل کر لیا دنیا میں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائے گا کہ ادخلہ اللہ الجنہ، کہ اس کو جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ اچھا، میدان محشر کا بھی عجیب منظر ہوگا، سارے لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جو قرآن کا قاری ہو، قرآن پر عمل کرنے والا ہو، حکم قرآن پر جس نے زندگی گزاری ہو، تو اس کو تو کہیں زیادہ حق ہوگا کہ وہ پہلے جنت میں داخل ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی وہ جانا چاہے گا، داروغ جنت جو ہے دروازے پر اس کو روک دے گا، تم ٹھہر جاؤ، باقی لوگ گزرتے رہیں۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ پریشان ہوگا، یا اللہ کیا بات ہے، جنت کا مژدہ مل چکا ہے، دنیا میں بھی میرے آقا نے جنت کا مژدہ سنا دیا تھا، اس کے مطابق میں نے زندگی گزاری، اور قیامت کے دن بھی اسی مژدے کے تحت میں جنت کا حقدار ہوں، پھر اس جنت کے اندر جانے سے مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ میں محلے کے پڑوسی کو دیکھ رہا ہوں کہ جو مہینے میں کسی وقت مسجد میں تلاوت کرتے تھے قرآن کی، وہ داخل ہو جا رہے ہیں۔ میں محلے کے فلاں صاحب کو دیکھ رہا ہوں کہ جو سال میں کبھی آ کر کے سال میں ایک بار تراویح پڑھ لیا کرتے تھے، وہ بھی جنت میں چلے جا رہے ہیں۔ میں روزانہ مسجد میں بیٹھا کرتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، اپنے تئیں وہ پریشان ہوگا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اتنے میں داروغ جنت کہے گا کہ جانے والے سنو، سب جا رہے ہیں تو اپنے جنت کا انتظام کر کے جا رہے ہیں، تم صرف اپنے لیے جنت کا انتظام نہیں کر کے جا رہے ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا مقام اتنا بلند کیا ہے کہ تم صرف اکیلے نہ جاؤ، بلکہ اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کو جن پر جہنم لکھا جا چکا ہے، جہنم کا حکم ہو چکا ہے، جہنم کا داخلہ ان کے لیے کنفرم ہو چکا ہے، جہنم کا سیٹ ان کے لیے ریزرویشن کر دیا گیا ہے، ان لوگوں کو بھی لے لو اور ساتھ میں لے کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تم اکیلے کیوں جاؤ گے؟ خاندان کے ایسے 10 افراد کو بھی لو جن کے اوپر جہنم کی مہر لگی ہوئی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ قد وجبت لہ النار، تاکید در تاکید ہے کہ جس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، جس کے لیے جہنم لکھ دیا گیا ہے، تم ان کو بھی لے کر کے چلے جاؤ۔ یہ ایک حافظ قرآن کی فضیلت ہے، یہ قاری قرآن کی فضیلت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں شیخ محترم کا وقت لینا ہرگز، اتنی بہت بڑا کرم ہے ان کا کہ انہوں نے وقت عطا فرمایا۔ ایک حدیث پاک پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اس سے پہلے بھی میں نے جو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ بعض لوگ بہت اچھا پڑھتے ہیں، بعض لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمارا مذہب کچھ عجیب سا معاملہ ہے، بڑے کو بھی اونچا رکھتا ہے، کمزور کو بھی اس نے اونچا رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر پوری دولت لے کر کے آئے، اس کو بھی میرے آقا نے سامنے رکھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم اپنی دولت کا آدھا حصہ لا کر کے قربان کیا، وہ بھی میرے آقا نے سامنے رکھ دیا۔ اور ایک صحابی رسول دن بھر محنت مزدوری کر کے 1 کلو، ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، حدیث کی زبان میں نہیں، سمجھانے کے لیے، کہ 1 کلو 2 کلو دانا کھانا کچھ لے کر کے آئے، کھجور لے کر کے آئے، میرے آقا نے ڈھیر کے سب سے اوپر رکھا۔ ہمارا مذہب وہ رومیوں والا حساب نہیں ہے کہ آدمی کمزور ہو گیا ہو، کسی لائق نہ ہو، اسے ہمالیہ پہاڑ پر لے کر کے جاؤ اور وہاں سے ڈھکیل دو نیچے، کہ اب یہ کسی لائق نہیں رہا، نہ دنیا کے لائق رہا، نہ وطن کے لائق رہا، نہ کام کرنے کے لائق رہا، کنٹری پہ بوجھ پڑ گیا۔ ایسا نہیں۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو قرآن پڑھنے میں تکلیف ہوا کرتی، جو 1 رکوع پڑھتے ہیں تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور اس سے آپ لوگ یہ تو پہلے مائنڈ صاف کر لیں، رحمت خدا بہانہ می جوید بہا نمی جوید، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے بخشنے کے لیے، ڈھیر سارا تلاش نہیں۔ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ 10 رکعت نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں اس ادا سے پڑھیں کہ اس میں 1 رکعت کے 1 رکن کوئی اس انداز سے میرا ہو جائے کہ پروردگار عالم اسے قبول فرما لے، یہی ہماری زندگی کے معراج ہے۔ 10 پارے مکمل کرو، آپ 1 ختم مکمل کرو، دیٹ از ناٹ کمپلسری، یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ محبت کے ساتھ قرآن کتنا پڑھتے ہو، کتنا پڑھ سکتے ہو۔ آپ اپنی محبت کو پیش کیجیے،
لہذا یہ مایوس ہو جانا کہ صاحب 1 گھنٹہ میں 1 رکوع تو پڑھا، ارے بابا 1 رکوع پڑھا، دنیا کا کوئی کمپیوٹر ایسا بنا ہی نہیں ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا کمپیوٹر بن گیا ہے، لیکن کوئی کیلکولیٹر ایسا نہیں بنا ہے جو آپ کے ثواب کو کیلکولیٹ کر کے بتا دے کہ اتنا ملا، اتنا زیادہ ثواب ہے آپ کا۔ 1 رکوع پڑھیے، آہستہ پڑھیے، جیسے پڑھیے باقی پڑھیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اور راوی کون ہے؟ روایت فرمانے والی ہم سب کی ماں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی ماں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذی یقرأ القرآن ویتعتع، کہ وہ آدمی جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، بڑی دقت سے پڑھتا ہے، بہت دل جمی سے پڑھتا ہے، لیکن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، بہت صاف نہیں پڑھ پاتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَلَهُ فِيهِ أَجْرَانِ، اس کے لیے تو 2 نیکی ہے، 1 نیکی پڑھنے کی اور 1 نیکی کوشش کرنے کی۔ پڑھنے کی الگ نیکی اور کوشش کرنے کی الگ نیکی، یہ ہے میرا مطلب۔ منور رانا ہمارے یہاں کے بڑے مشہور و معروف شاعر ہیں، میں اسی کے شعر پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو۔ اور اس کا عملی ثبوت یہ آپ کی یہ بھی ہے، یہ اس کا ثبوت ہے۔ مینار نہیں ہے لیکن سر جھک رہا ہے، سجدہ گاہ ہم نے بنایا ہے کہ نہیں؟ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو۔ ارے یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے، قرآن میں پڑھو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ، ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے آ جائیے جو وہاں بیٹھے ہیں دور، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام بزرگان ملت، برادران اسلام، میری بہن اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذاکر بھائی کے لیے اور مولانا صاحب کے لیے یہ تو ریپیٹ ہے، کیونکہ الحمدللہ یہ کل مسیساگا آئے تھے، تو آپ کو معلوم ہے کہ مسیساگا کا درس اور یہاں کا درس ایک ہی ہے۔ تو جو آج کل سورہ یونس کا ہمارا درس سے قرآن ہو رہا ہے، پچھلی دفعہ آیت نمبر 61 تک کا ترجمہ و تفسیر ہم بیان کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ اگلی چند آیتوں کا ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ حضرات محترم، آج میں نے صرف آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، کیونکہ وقت کی بھی قلت ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس کو ذرا تفصیل سے سمجھانے کی ضرورت۔ اچھا، کوئی is there anyone who does not understand Urdu? Okay, so I'll make sure I'll, yes. Okay, so I'll mix inshallah English and Urdu. So this is a very important topic, but it is repeat for you what I did last night. But for this child, inshallah, بچے کے لیے ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ says, بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار، be warned, be aware. Indeed, the friends of Allah subhanahu wa ta'ala has no fear and no sorrow. خبردار، یقین کر لو، یقین رکھو، یقیناً
جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی افسوس ہے. They have no fear and no sorrow. Why they don't have any fear and sorrow? کس انسان کو خوف نہیں ہوتا؟ Don't we have fear? ہمیں خوف نہیں، ہمیں خوف ہوتا ہے، اور خوف کی بے شمار وجوہات. خوف کا وجہ ہوتی ہے بھئی پتہ نہیں کل میں زندہ رہوں نہیں رہوں، پتہ نہیں کل میری جاب رہے گی نہیں رہے گی، میرا بزنس چلے گا نہیں چلے گا، میری سیلز ہوں گی نہیں ہوں گی، میری فیملی میرے ساتھ رہے گی. دیر آر سو مینی اینڈلیس کاؤنٹلیس ریزنز ہیں فور فیئر. جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنی زیادہ خوف آئے گا. The weak your iman is, you will have more and more fear. اچھا سوروز جو ہوتے ہیں یاد رکھیں، فیئر آف فیوچر اینڈ سورو آف پاسٹ. یاد رکھیں خوف جو ہوتا ہے وہ مستقبل کا ہوتا ہے، اور حزن جو ہوتا ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے. تو ماضی کس انسان کا نالائق نہیں ہو، کس انسان سے گناہ نہیں ہوتے بھائی؟ کس انسان سے نہیں ہوتے؟ سب انسان گناہ کرتے ہیں، کسی سے زیادہ ہوتے ہیں کسی سے کم ہوتے ہیں. ایوری بڈی ہیز سن. لیکن اللہ نے فرمایا جو میرے ولی ہیں ان کو نہ خوف ہے نہ ملال. دے ہیو نو فیئر آف فیوچر اینڈ دے ہیو نو سارو آف پاسٹ. سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ ایسا کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے کہا خوف کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ انسان کو مستقبل کے بارے میں جو غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے. ہماری جو دی ایکسپیکٹیشن وی ہیو، if we suspect that my expectation will not be fulfilled, then I will have a fear. میری امید کوئی ہے وہ پوری نہیں ہوگی، then I have a fear. Whatever expectation is small or big، چاہے چھوٹی امید ہو یا بڑی امید ہو، اس کے مکمل نہ ہونے کا فیئر ہوتی ہے. اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اس کی جتنی بھی امیدیں ہوتی ہیں اس کو پتا ہے کہ میری امید سب سے پہلے تو وہ دنیا کی طرح سے، جس طرح سے ہماری بے شمار خواہشات ہوتی ہیں، بے شمار آرزویں ہوتی ہیں، بے شمار تمنائیں ہوتی ہیں. وی ہیو سو مینی ڈیزائرز اینڈ وشز. اللہ کے ولی کی تو صرف ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو. اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ کل میری جاب ہوگی کہ نہیں ہوگی، مجھے کھانا کہاں سے ملے گا، مجھے پانی کہاں سے ملے گا، میں بیمار رہوں گا کہ صحت مند رہوں گا، میری فیملی میرے ساتھ رہے گی کہ چلی جائے گی. ول آئی ہیو اے فیملی اور ناٹ، ول آئی ہیو اے جاب اور ناٹ، ول آئی ہیو اے بزنس اور ناٹ، ول آئی ہیو اے فوڈ اور ناٹ، ول آئی ہیو اے واٹر اور ناٹ. اب آپ ایک بات سنیے، الحمدللہ ہر دفعہ جب تقریر ہوتی ہے کوئی نہ کوئی الحمدللہ اللہ تعالیٰ ذہن میں نہیں چاہتے جاتے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے جو وارثین ہیں اس کی 3 قسمیں بیان فرمائی. دی انہیریٹرز آف دا قرآن. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈسکرائب دیر آر 3 kinds of people. ظالم لنفس، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، قرآن پہ یقین ہوتے ہیں، لیکن ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ بھی ہو جاتا ہے، نالائقی بھی ہو جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے. تو اللہ کی نافرمانی یہ اپنی نفس کے اوپر ظلم ہے. یاد رکھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ ہم سے جو ظلم ہو جاتا ہے وہ ہم ان ظالموں میں سے ہیں. تو یہ ظالم وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کر کے وہ جہنم کو اپنے قریب کر لیتا ہے، تو اپنے اوپر ظلم خود کرتا ہے. اس لحاظ سے تو اللہ نے فرمایا دوز پیپل ہو آر ظالم آن دیئر اون سیلفز دے آر انہیریٹرز آف دا قرآن ٹو. منہم مقتصد، پھر اللہ نے فرمایا ان میں پھر وہ کون ہے، دوسرے والے کون ہیں جو مقتصد ہیں. دے آر ماڈریٹ، دے آر ان دا مڈل. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاملات جیسا ہوتا ہے ان میں وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں. وہ دین اور دنیا دونوں کو بیلنس رکھ کے چلتے ہیں. اور پھر ہم سابقون بالخیرات، ان میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایکسل کر جاتے ہیں، ایکسیڈ کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 3 قسم کی کیٹیگری ہوتی ہے. اب ظالم للنفس میں تو ہم اور آپ کا شمار ہو جاتا ہے، اکثریت کا شمار ہی ہوتا ہے. ہم لوگ گناہ بھی ہو جاتے ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہم سے نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، ہم سے اللہ کی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے معاف کر دیتا ہے.
مقتصد وہ صالح نیک لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، پورے وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، سارے اپنے حقوق اور فرائض ادا کرتے ہیں، اور پھر اگر ان کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے تو اس پہ وہ صبر بھی کرنے. ظالم للنفس وہ ہوتا ہے کہ جناب جس کو اگر اس کو تکلیف آ جائے نا، پریشانی آ جائے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شور مچاتا ہے. آج ہماری کیفیت یہ نہیں، ہمیں ذرا سی کو پریشانی آ جاتی ہے، واہ اللہ واہ نہیں، اللہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے؟ وہ تو دیکھو میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، وہ تو 1 وقت ہی نہیں پڑھتا، وہ تو بڑی گاڑی چلا رہا ہے، میں چھوٹی گاڑی چلا رہا ہوں. دیٹس ناٹ وی ڈو. وی اسٹارٹ کمپیئرنگ. ہم کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی نمازوں کو آگے سامنے لے کے آتے ہیں کہ دیکھو میں تو اتنا بڑا نمازی ہوں، میں تو اتنا بڑا پرہیزگار آدمی ہوں، میں تو تبلیغ میں بھی جاتا ہوں، میں تو دین بھی کرتا ہوں، میلاد شریف میں بھی جاتا ہوں، اور دیکھو جناب میری تو جاب کا مسئلہ ہو گیا، وہ تو بالکل جناب جاتا ہے نائٹ کلبوں میں اور اس کو تو بڑی اچھی گاڑی ملی ہوئی ہے. یہ ظالم للنفس کی بات ہے. وہ نائٹ کلب میں جاتا ہے، اس کو اللہ بھگتے گا خود. وہ سب اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اللہ کے ساتھ معاملہ رکھنا چاہیے. یو ہیو ٹو مائنڈ یور بزنس اینڈ یو ہیو ٹو اسٹیبلش یور ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ کے ساتھ ہمیں اپنا معاملہ بنانا ہے. لیکن ظالم للنفس ہوتا ہے جو واویلا کرتا ہے، کمپلین کرتا ہے، اللہ کو بھی شکایتیں کرتا ہے. اور مقتصد کون ہوتا ہے؟ وہ جو صبر کرتا ہے. صبر کرتا ہے، وہ اس پہ مصیبت آ جائے سب صابر ہوتا ہے، بولتا نہیں، شکایتیں نہیں کرتا، لیکن دل میں اس سے پھر بھی پریشانی رہتی ہے. اپنے اندر وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، اپنے اندر وہ کرب محسوس کرتا ہے. ان سائڈ دا پرسن فیلز بیڈ اینڈ پین، لیکن وہ شکایت نہیں کرتا. دیٹس وائی ہی از بیٹر دین ظالم. ظالم للنفس سے مقتصد بہتر ہے. ظالم للنفس جو ہوتا ہے وہ تو شور مچا دیتا ہے، ایکسپوز ہو جاتا ہے. مقتصد جو ہوتا ہے بیچارہ کنٹینٹ رہتا ہے، لیکن اندر اس کو بھی پین ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس کا اظہار نہیں کرتا. اور سابقون بالخیرات وہ ہوتے ہیں کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، وہ صبر کر کے اندر نہیں گھلتے، بلکہ وہ اس مصیبت کو، اس تکلیف کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر، اس کا انعام سمجھ کے اس کو انجوائے کرتے ہیں. دے انجوائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ نے ہمیں رکھا ہے تو جو جیسا وہ رکھنا چاہتا ہے ہم ویسے ہی خوش ہیں. اگر اس نے ہمیں بیمار رکھا ہے تو وی آر ہیپی. اگر اس نے صحت مند رکھا ہے تو وی آر ہیپی. اگر اس نے غربت دی ہے تو ہم خوش ہیں. ہمیں اس نے امارت دی ہے تو ہم خوش ہیں. اس نے ہمیں شہرت دی ہے تو ہم خوش ہیں. بدنام ہو گئے، ظالموں نے ہمارا نام ہم پہ بہتان لگا دیے، ظلم کر دیا، ہم خوش ہیں. وہ اپنے رب کی ہر دین پر خوش ہوتے ہیں. یہی سابقون بالخیرات ہیں اور اسی کو ولی کہتے ہیں. آج تو لوگ اپنے آپ کو نبی سے کمپیئر کر بیٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نبی بھی ہمارے جیسا ہے. ارے تم تو سابقون بالخیرات جو صرف ایک اللہ کے نبی کا امتی ہوتا ہے، تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے کہ تم میں اور اس میں اتنا فرق ہے کہ تم تکلیف پا کر شکایتیں کرتے ہو، وہ تکلیف پا کر اپنے رب کی رضا کو حاصل کرتے. دیٹ از وائی ہی از ولی. تو اب بات سمجھ میں آنی چاہیے وائی ہی ہیز نو فیئر. دا ریزن از فیئر کیا ہے؟ وہ کسی تکلیف کا ہوگا، پریشانی کا ہوگا، مصیبت کا ہوگا. ان پہ مصیبت آئے، انہیں تکلیف آئے، انہیں پریشانی آئے، ان کو اپنے رب کی رضا چاہیے ہوتی ہے، تو وہ ہر حال میں خوش رہنا چاہتے ہیں. اس لیے ان کو خوف نہیں، کوئی خوف نہیں ہوتا کہ ان کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ الحمدللہ خواہشات صرف یہ ہوتی ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم نے جو تمنائیں اور آرزو کی ہیں یہی تمنا اور آرزو ہوتی ہے. They have, this is the only desire they have, and that is why they have no fear of future, whether our desires will be fulfilled or not. اور ماضی کے بارے میں تو ماضی کی جو بات ہے، حزن نہیں ہوتا ان کو. جس نے گناہ کیے ہوتے ہیں تو اس کو تو پریشانی ہوتی ہے الحمدللہ، اور اچھی بات ہے. یاد رکھیے ندامت کرنا اللہ کی بارگاہ میں اچھی بات ہے. اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا توبہ کی علامت ہے. یہی تو توبہ ہے. انسان نادم ہو جائے، پریشان ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے. لیکن اللہ کا ولی وہ یاد رکھیے ان چیزوں کو مکس مت کیا کریں. یہ جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں نا بدعقیدہ لوگ، وہ مکس کر جاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ معصوم کہتے ہیں، وہ تو خود کہتے ہیں میں 70 بار استغفار پڑھتا ہوں. گناہ کیے ہوں گے جبھی تو استغفار پڑھتے ہیں.
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये मुसलमान, अल्लाह ताला ने रसूल पाक को मासूम और मुस्तफ़ा बनाया, लेकिन याद रखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस्तिग़फ़ार इसलिए नहीं होता था कि औज़ु बिल्लाह, हुजूर से कोई गुनाह होता था, हुजूर से कोई गलती होती थी, बल्कि हुजूर से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो मासूम हैं या रसूल अल्लाह, आप पर तो कोई गुनाह नहीं है, आप क्यों इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, 70 बार इस्तिग़फ़ार फरमाते हैं? तो आपने फरमाया, अफला अन यकूना अब्दन शकूरा, मैं इस्तिग़फ़ार इसलिए पढ़ता हूं कि मेरा इस्तिग़फ़ार पढ़ना अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा। क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुक्र है, हमारा इस्तिग़फ़ार पढ़ना नदामत है, गुनाहों से तौबा है, हुज़्न है, मलाल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिग़फ़ार पढ़ना यह दर्जात की बुलंदी की तरफ, यही फर्क है। तो एक वली जो होता है उसको कोई पास का फियर नहीं होता और सौरो नहीं होता। उसकी वजह यह होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कुरान करीम में नहीं फरमाया, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत। हुज़ूर ने फरमाया जब इंसान गुनाह करता है ना, उसको एक दाग दिल में लग जाता है, दूसरा गुनाह किया दूसरा दाग लग गया, तीसरा गुनाह किया तीसरा, है ना। तो एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान को अगर नेकी की तौफीक ना मिले, सिर्फ गुनाह ही करता चला जाए, यू जस्ट डूइंग रॉन्ग थिंग्स and you are not doing anything good deeds. Nabi sallallahu alaihi wasallam said, every time when you do something bad, it puts a black spot on your heart. And time comes कि जब तुम्हारा पूरा दिल स्याह हो जाता है, जब पूरा दिल स्याह हो जाता है, इसी का नाम कुरान ने कहा है खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, इसी का नाम खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम। हज़रात मोहतरम, जब इंसान नेकी करता है और उसके बाद जब इंसान गुनाह करता है और उसके बाद अच्छाई कर लेता है, तो अल्लाह क्या फरमाता है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, कि तुम अच्छा काम किया करो, गलतियां होती हैं, तुम्हारी नेकियां गलतियों को खा जाती हैं। और जिसको अल्लाह ताला अपना वली बना देता है, तो अगर उसकी माजी में कोई भी जिंदगी होती है, जैसे मैंने आपको कई वाक़यात, हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माजी के अंदर पहलवान थे बहुत बड़े, हज़रत फुज़ैल अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह डाकू थे अपने वक्त के, बहुत बड़े डाकू थे, और इसी तरह की बेशुमार वाक़यात आपको मिल जाएंगे। याद रखिए, जब अल्लाह तबारक व तआला के साथ इंसान सच्चा हो जाता है और उसको अल्लाह अपना वली बना देता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी स्लेट को ऐसे साफ कर देता है कि फिर उसे बिल्कुल ऐसी जिंदगी नसीब होती है कि जिस जिंदगी का आगाज ऐसा होता है कि जिसके नतीजे में उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता। जब उसके पास गुनाह नहीं होता तो उसको माजी का कोई मलाल नहीं। क्या हुजूर ने नहीं फरमाया, इंसान जब सच्चा सही हज करता है, हुजूर की हदीस नहीं है, तुम तो वलियों की बात करते हो, हुजूर ने फरमाया जो बिल्कुल सही हज करके आ जाए, और वो जब यकीन और एहतिसाब के साथ हज करके आ जाता है, तो हुजूर फरमाते हैं वो ऐसा होता है जैसे उसके मां ने उसको अभी जन्म दिया, बिल्कुल साफ हो जाती है इसलिए। क्योंकि ये वली वो होते हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा कुर्ब होता है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको न माजी का कोई मलाल रहने देता है, न फ्यूचर का कोई खौफ आता है। ऐसे लोगों का ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला के साथ बिल्कुल जुड़ जाता है, और इसी वजह से दे हैव नो सोरो नो फियर। दूसरी बात, अल्लाह ने आगे कुरान करीम की इसी आयत के अगले हिस्से में फरमाया, अगली आयत में फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। वली की निशानी क्या? अल्लाह ने फरमाया जो साहिब ईमान होता है, व कानू यत्तक़ून, और वो लोग होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला का शऊर और इदराक रखते हैं, इरफान रखते हैं। तक़वा किसी चीज का नाम नहीं है सिवाय इसके कि अल्लाह तबारक व तआला की कितनी पहचान, बस। अब इसकी कई डेफिनेशन हो सकती है, कई तारीफें हो सकती है। बुराइयों से बचना, अच्छाइयों को अपनाना, ये तक़वा है। बुराइयों से ऐसे नफरत करना जैसे आग में जल जाओगे, ये तक़वा है। लेकिन आसान, व्हाट इज तक़वा मीन्स? द अवेयरनेस ऑफ अल्लाह, द कॉन्शियसनेस ऑफ अल्लाह, हाउ यू अंडरस्टैंड अल्लाह का कितना इरफान है। हाउ डू यू नो अल्लाह इज नियर यू? आपको कैसे पता? आप ये तो देखिए ना, दो चीजें हैं। एक तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि जनाब नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब है, तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब। अच्छा भाई, वो मुसलमान थोड़ी का मसला थोड़ी है, वो तो सबके है करीब। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शारत से ज्यादा करीब हूं। व्हाट इज दैट मीन? आई एम नियर टू
you to your own lifeline. It does not mean only Muslims. اللہ تعالیٰ کافر کے ساتھ بھی اتنا ہی قریب ہے جتنا ہمارے قریب. ہندو کے قریب بھی ایسا ہی ہے، مسلمان بھی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، دیویا ہو، اللہ کا نافرمان ہو، اللہ پہ یقین، اللہ تعالیٰ اس کے بھی بالکل ایسے ہی قریب ہے. اقرب الیہ من حبل الورید، اس کی بھی رگے جان سے زیادہ قریب ہے. وہ سب کے قریب ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ مومن میں اور غیر مومن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سب کے قریب اللہ تو ہوتا ہے، یہ اب اللہ کے قریب ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک دوسری بات ہے. whether we are close to Allah. مومن وہ ہوتا ہے اللہ اس کے قریب ہوتا ہے، لیکن مومن وہ ہو جاتا ہے اور کافر وہ ہوتا ہے کہ مومن پھر اللہ کے خود قریب ہوتا ہے. اللہ کی قربت کیا مطلب ہے؟ اسے پتہ ہے، اس کو عرفان ہے، اس کو مشاہدہ ہے، اس کو ایکسپیرینس ہے، اس کو تجربہ ہے، اس کا یقین ہے، اس کا ایمان ہے کہ رب نے جو کہا ہے وہ واقعی میرے ایسے قریب ہے، تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے، سمجھتا ہے، اور اس کی کمپینین شپ کو محسوس کرتا ہے. He is near to Allah. تو اللہ کا ہمارے قریب ہونا اور ہمارا اللہ کے قریب ہونا دو ڈفرنٹ چیز. اللہ تو ہر اپنی مخلوق کے قریب ہے، ہمیں اس کے قریب ہونا چاہیے. تو ایک ولی وہ ہوتا ہے جس کو الحمدللہ یہ شعور اور ادراک اور فہم ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ہی از نیئر ٹو اللہ. اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ شروع میں جو بات میں نے کی تھی وہ جو ظالم لنفس ہے اور مقتصد اور سابق بالخیر، اس میں ایک اور فرق یاد رکھیے. جو ظالم لنفس ہے یعنی عام آدمی جو ہے، یاد رکھیے جب وہ عبادت کرتا ہے نا تو اس کی عبادت میں وسوسے بھی آ جاتے ہیں، خیال بھی آتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، جو بات نماز کے باہر یاد نہیں آتی نماز میں ضرور یاد آتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ Is that right? We don't get those things in our thoughts, but as soon as you start praying, everything starts coming. Oh, کل میرا فزکس کا امتحان ہے. I'm not sure what's going to happen. کل میرا بزنس کا امتحان ہے. پتہ I'm not sure. پتہ نہیں اس دوست سے جھگڑے یاد آتے ہیں، دوستیاں یاد آتی ہیں، پارٹیاں یاد آتی ہیں، ساری چیزیں یاد آتی ہیں. یہ ظالم لنفس کا. مقتصد جو ہوتا ہے اس کو بھی آتی ہے لیکن وہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیتا ہے. اور سابقکم بالخیرات ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے عبادت کرتا ہے جیسے اس کو دیکھ کے عبادت کرتا ہے، پھر اس کو خیال ہی نہیں آتا. سابقکم بالخیرات وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر عبادت کرتا ہے. تو جب انسان جو اللہ کو دیکھ رہا ہوگا اس کو دوسرے خیال آئے کیسے آ سکتے ہیں؟ ہم اللہ کو نہیں دیکھتے ہیں اس لیے ہمیں اللہ کے خیال آتے ہیں. اور سابقکم بالخیرات ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے کرتا ہے جو اسٹیٹ آف احسان والی ہوتی ہے. رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. تو ولی کا یہ مقام ہوتا ہے. تو اس کو پھر خیال آتے ہیں. میں نے حضرت علی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، حضور کے غلام ہیں، حضور کے صحابی ہیں، حضور کے اہل البیت میں سے ہیں. آپ رسول پاک کے تو مقام ہے. آپ فرماتے ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا حضرت علی سے کہ حضرت آپ اللہ کی عبادت اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ کرتے ہیں، ایسی آپ نماز پڑھتے ہیں، ایسا آپ کو کنسنٹریشن، فوکس، خشوع ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آپ اللہ کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہیں. ابھی تو آپ نے دیکھا نہیں ہے، اگر آپ خدا کو دیکھ لیں تو پھر آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ مولا کائنات فرماتے ہیں خدا کو دیکھنے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے مجھے حاصل ہے. یہ وہ لوگ جب ان کو یہ کیفیت ہوگی تو پھر وہ کیسے عبادت اللہ کی طرف کرتے ہیں. یہی اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، اس کو اللہ کا وہ بندہ کہتے ہیں جس کو اللہ اپنا دوست بناتا ہے. کیونکہ پھر وہ اللہ اور اس کے درمیان کی چیزیں ساری ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے ابھی اللہ کے درمیان بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ تو ہمارے قریب ہے سمجھ لیو، لیکن ہم نے جو اللہ کے قریب ہونا ہے اس کے درمیان تو بہت ساری چیزیں. اس میں ہماری جاب آ گئی، ہماری فیملی آ گئی، ہمارے بچہ. اے اللہ اگر جاب مل جائے گی تو ٹھیک ہے، اللہ سے خوش ہے. جاب نہیں ملی ناراض ہو گئے اللہ سے. بزنس میں نقصان ہو گیا اللہ سے ناراض ہو گئے. بچوں نے کوئی گڑبڑ کر دی اللہ سے ناراض ہو گئے. جو خواہش کی تھی پوری نہیں ہوئی اللہ سے ناراض ہو گئے. تو یہ تو ساری ہماری تو اللہ سے لو جو ہے نا، the love for Allah is conditional. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کنڈیشنل محبت کرتے ہیں. اللہ جو سارا دے گا پھر تو اس سے محبت کریں. اور ولی کی محبت وہ ہوتی ہے جو بغیر کسی ضرورت کی ہوتی ہے، بغیر کسی کنڈیشن کی ہوتی ہے. حضرت سیدہ رابعہ بصری سلام اللہ علیہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کی عبادت کیسے کرتی ہیں؟ آپ نے کہا بھائی بہت سارے لوگ جو ہے عبادت کرتے ہیں اس خوف سے کہ اللہ آگ میں جلا دے گا.
تو اللہ ڈر کے ہماری عبادت کرنے لگتا کہ اللہ نہ جلائے ہیں. اللہ will burn in the heaven, in the hell. So they have a fear, so they just say, oh Allah, don't burn me, I'm going to pray. دوسرے کہتے ہیں اللہ وہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے دے. تو آپ فرماتی ہیں اے اللہ اگر میں جنت کی لالچ میں تیری عبادت کروں تو مجھے جنت مت دینا, اور دوزخ کے ڈر سے تیری عبادت کروں تو مجھے دوزخ میں ضرور جلا ڈالنا. اے اللہ تو میں تو تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ تو لائق عبادت ہے, تیری عبادت ہی ہونی چاہیے. یہ اسٹیج ہے سابقکم بالخیرات, اور اسی کو ولی کہتے ہیں, اسی کو ولی کہتے ہیں. ہماری تو 10,000 خواہشیں لے کے ہم اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مت خواہشیں, اللہ ہی ساری مرادیں پوری کرتا ہے. I'm not saying don't make dua, make dua. دینے والا وہی ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو صرف فرق بتا رہا ہوں کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری کر دے. ہم بزرگوں کے پاس جا کے دعا کرواتے ہیں, کس لیے کرواتے ہیں؟ اس لیے کرواتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو جلدی قبول کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے. تو ولی میں اور ہم میں یہ فرق ہے. اس لیے ولی کون ہے؟ جس کو اللہ کا تقوی حاصل ہے. ایمان تو ہے سب, لیکن ایمان کے بعد تقوی. تقوی کا مطلب ہے اللہ کا شعور. جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا عرفان ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا ہی بڑا ولی ہوتا چلا جائے گا. جتنا ایز مچ یو نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عرفان کی حد نہیں, یاد رکھو اللہ کے عرفان, دیر از نو لمٹ ہاؤ مچ یو نو اباؤٹ اللہ. نو ون in the entire creation of Allah subhanahu would know Allah completely. کوئی بھی اللہ کو مکمل نہیں جان سکتا. اس کے ذات بھی بے شمار ہے, اس کی صفات بھی بے شمار ہے, اس کا عرفان غیر منتہا ہے. There is no limit of the knowledge and the awareness of Allah subhanahu wa ta'ala. لہذا لیکن جیسے جیسے ایک اللہ کا ولی اللہ کے عرفان, اللہ کی نالج, اللہ کی انڈرسٹینڈنگ میں سفر طے کرتا چلا جاتا ہے. ایک دفعہ آپ کو پتا ہے امریکہ میں ایک بہت بڑا پروفیسر ہے دیپک چوپڑا, نام سنا؟ ہی از اے ویری کیا بولتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے, کچھ اسپریچویلٹی کی بات بھی کرتا ہے, اور اس نے کئی کتابیں لکھی ہیں. میں اسے کہتا ہوں وہ ہالی ووڈ کا پیر ہے, اور جارج بش کا بھی پیر تھا. یہ سارے ریگن یہ سارے اس کے مرید ہیں, اللہ معاف. تو دیپک چوپڑا کے ساتھ میری ڈیبیٹ ہوئی, لائیو ڈیبیٹ آن ٹی وی, ویژن ٹی وی کے اوپر. جب اس لائیو ڈیبیٹ کے اندر ایک میں تھا, ایک عیسائی پادری تھا, اور غالباً دوسرا دو عیسائی تھے اور ایک میں مسلمان تھا, اور وہ دیپک چوپڑا. تو آپ کو معلوم ہے کہ دیپک چوپڑا روحانیت کی تو بات کرتا ہے, لیکن کہتا ہے مذہب پر مت عمل کرو. He doesn't follow any organized religion. Because he said, yes, there is a spirituality, but there is no organized religion. وہ کہتا ہے بھائی مذہب کی بات مت کرو. تو میں نے اس سے یہ کہا, he said, yeah, I believe in God, but I don't believe in an organized religion. میں نے کہا, what do you mean by God? He said, yeah, you're always looking for God, but you should not be able to find God. تم خدا کی تلاش رکھو, لیکن خدا وہ ہے جو کبھی مل کے نہ دے. میں نے کہا, یہ کیسا خدا ہے جو مل کے نہ دے؟ یہ کیسا خدا ہے؟ He said, no, you should not be. He said, when you find God, it means you become stagnant. خدا مل گیا تو ٹھہراؤ آ گیا, جس چیز کی تلاش تھی وہ مل گیا. سمجھ گئے نا؟ When you find God, then you become stagnant because you found what you were looking for. میں نے بولا یہی تمہارے فرق ہے. قربان جائیں غوث سمدانی شہباز اعلی مقامی ابو محمد محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا خوف کئی قسم کی. ایک خوف ہے جو عابد کا ہے, اس کا خوف یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی اتنی عبادت کی, مجھے اس کا اجر چاہیے. آپ نے فرمایا اس کو جب اس کی عبادت کا اجر مل جائے گا قیامت کے دن, اس کا خوف ختم. رائٹ؟ ایک عبادت گزار, عبادت کرنے والا, اس کو جب اس کی عبادت کا بدلہ مل جائے گا تو اس کا خوف ختم. ایک زاہد ہے, بڑا زہد کر رکھنے والا ہے, اس کو بھی یہ ہوتا ہے کہ میرے زہد کا مجھے بدلہ ملنا چاہیے. اللہ اگر اس کو زہد دے دے, اس کا اجر عطا فرمائے گا, اس کا بدلہ ختم. آپ نے فرمایا محبوبین بھی ہوتے ہیں کہ اللہ سے جو بڑی محبت کرتے ہیں, جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار عطا فرما دیں گے. محبوب کا مقصد یہ ہے کہ اس کا دیدار ہو گیا تو اس کا خوف ختم. مطلب آپ اپنی منزل پہ پہنچ گئے. سمجھ گئے آپ؟ تو ہر
اللہ کے اوپر یقین رکھنے والا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اور اس منزل پہ پہنچنے کے بعد then he has no problem because he achieved what he is supposed to achieve. اس کو وہ چیز مل گئی جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن غوث پاک فرماتے ہیں عارفین کا خوف کبھی ختم نہیں، کیونکہ عارفین کا خوف یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کا دیدار بھی ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے چونکہ عرفان کی منزلیں غیر محدود ہیں، تو یہ جب عرفان کی منزلوں پہ چلتے رہتے ہیں، کیونکہ اس کی انتہا نہیں تو ان کے خوف کی بھی انتہا نہیں. یہ مسلسل سفر پہ رہتے ہیں، یہاں تک کہ جنت میں پہنچنے کے بعد بھی محبوبین کا بھی خوف ختم، عابدوں کا بھی خوف ختم، زاہدوں کا بھی خوف ختم. عارفین کا اس لیے خوف ختم نہیں ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرفان کی ہر آنے والی منزل کے اوپر فائز ہوتے رہیں گے، اور ان کو ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نئی شان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو شعور ہے، یاد رکھیے، جو اس کو یو فائنڈ اللہ سبحانہ، میں نے اس کو یہ کہا، میں نے کہا یو فائنڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یو ڈونٹ بیکم اسٹیگننٹ. آپ میں ٹھہراؤ نہیں آتا، اس لیے کہ جب اللہ مل جاتا ہے نا، تو پھر اللہ ملنے کے بعد پھر اس کی عرفان کی منزلیں ہیں، ہر روز اللہ کی نئی شان تمہیں نظر آتی ہے. اینڈ ایوری ڈے از اے نیو ڈے فار یو اینڈ یو نیور بیکم اسٹیگننٹ. کبھی اسٹیگننٹ نہیں ہو سکتے. یہی وجہ ہوتا ہے کہ ولی کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہو. ورفعنا لک ذکرک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر آنے والی ساتھ پچھلی ساتھ سے بہتر ہو، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرفان باری تعالیٰ کی ہر منزل کو، ہر سیکنڈ آپ کی منزل بلند سے بلند تر ہوتی چلی جاتی. ورفعنا لک ذکرک میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرفان اللہ کا خود اور نصیب ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مکانو یتقون، یاد رکھیے یہ تقوی والی بات ہے کہ یہ تقوی وہی چیز ہے کہ اویئرنیس آف اللہ، ہاؤ مچ یو نو اللہ، ہاؤ مچ یو نو، اینڈ یو ول نیور بی ایبل ٹو فائنڈ. سو یو آلویز آن دی جرنی آف دا نالج اینڈ دا اویئرنیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ اس سفر پہ جاری رکھتے ہیں. ذات محترم لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بڑی خوشخبریاں ہم نے عطا کی. ان کو کوئی خوف نہیں ہے، ان کو کوئی ملال نہیں. ساری گڈ نیوز ان دس دنیا، ان دا نیکسٹ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو حاصل ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے سن لو ولیوں کے انکار کرنے والوں، سن لو ولیوں کے انکار کرنے والوں، سن لو. لوگ کہتے ہیں جناب یہ آپ یہ مزار بناتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا؟ ماشاءاللہ یہاں تو سارے اہل سنت والجماعت کے لوگ بیٹھے، آپ یہ ایک ولی کی قبر پہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ اس کے اوپر گنبد کیوں بناتے ہیں؟ جبکہ آپ کو بعض رسول پاک کی حدیثیں مل جائیں گی. آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، کئی حدیثیں ملیں، تو آپ اس پہ قبر پہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے یہود و نصارہ پہ جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت کی جگہ بنائی. یہ حدیث ہے. ان حدیثوں کو سنا کے لوگوں کو کہتے ہیں جناب تم لوگ قبر پہ جاتے ہو، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جاتے ہو، یہ تو قبریں بنانا، تو مزار بنانا تو حضور نے منع فرمایا. حضور نے منع نہیں فرمایا. نمبر 1 میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو ایسے جیسے آج کل لائبریریاں تو نہیں ہوتی تھی، تو آج لائبریریاں تو میں اس کی بہت اچھی ایگزام، مطلب آپ کے پاس بک شیلف ہے، بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، یو ہیو آل بکس، لیکن اس میں ایک کتاب ہے جس کے اوپر آپ نے جزدان چڑھا ہے. جزدان سمجھتے ہیں نا؟ کورنگ، کلاتھ کور ہے نا. قرآن شریف پہ ہم جنرلی ہندوستان پاکستان ہم لوگوں کے یہاں زیادہ ہوتا ہے. آپ نے اس بک شیلف کے اندر ساری کتابیں بھری ہوئی ہیں، لیکن ایک کتاب ایسی ہے جس پہ آپ نے جزدان چڑھا دیا. اب آپ کتاب اٹھاتے ہیں، ساری کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ وہ جزدان والی کتاب پہ پہنچتے ہیں تو آپ چیک کرتے ہیں کہ میرا وضو ہے کہ نہیں، میرا وضو ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ اب عام کتاب نہیں ہے، اس کو میں بغیر وضو کے ٹچ نہیں کر سکتا. تو جزدان نے قرآن کو ٹچ کیے بغیر آپ کو بتایا کہ قریب بھی مت آنا جب تک تم وضو سے. تو عام قبر کے وہ مزار بنانا تو ٹھیک نہیں ہے، عام قبر کے اوپر گنبد بنانا تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے ولی کی قبر پہ آؤ گے تو اس پر جو چادر چڑھی ہوگی وہ تم کو بتا دے گی اس قبر کے پاس آنا تو ذرا احتیاط سے. یہ عام قبر نہیں ہے. وہ جو تم آج کتابیں اٹھاتے تھے، you could pick up, you don't care whether you have a wuzu or not, you are pak or napak, you don't care, you pick up and then everything is right. لیکن جیسے ہی قرآن آتا ہے وہ جزدان تمہیں بتاتا ہے کہ بھائی اس کو نہ ہاتھ لگانا.
تو عام قبر کے اوپر تو مزار بنانا ٹھیک نہیں ہے، بالکل صحیح ہے. عام قبر کے اوپر چادر چڑھانا وہ ٹھیک نہیں ہے، عام قبر کے اوپر گنبد بنانا وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اللہ کے ولی کی قبر کو اسی لیے اس کو ڈفرنٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ آنے والا ذرا احتیاط سے آئے کہ یہ عام قبر نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی یہاں پر دفن. یہاں اس حالت میں مت آنا جس حالت میں تم دوسری جگہ پہنچ جاتے. حالانکہ دوسری قبروں کا بھی احترام. مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ گیا، اس کے بعد کو ختم کرتا ہوں. حضرات محترم، پھر میں چاہوں گا آپ کو سوال پوچھیں. غالباً عراق کی یہ بات ہے. ہاں بالکل. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کی شہادت کے بعد آپ کو قبر میں دفنا دیا گیا تھا اور آپ کی قبر پہ کوئی نشانی لگائی گئی تھی، کیونکہ خارجی وہاں پر علی کرم اللہ وجہہ کریم کے بڑے دشمن تھے. تو ڈر یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ یہ آپ کی جسم مبارک کو نکال کر کوئی بے حرمتی نہ کریں. سو اس لیے آپ کو بالکل انمارڈ قبر جو ہے نا اس کے اندر آپ کو دفن کیا گیا. اب میں اپنے نام یاد کر رہا ہوں کہ کس بنو عباس کے زمانے کی بات ہے. بنو عباس کے زمانے میں ایک خلیفہ تھا ان کا، تو وہ اتفاق سے وہاں سے گزر رہا تھا، شکار کرنے کے لیے نکلا. ابھی مجھے اس کا نام ذہن میں آ جائے گا. تو وہ وہاں سے گزر رہا تھا، شکار کر رہا تھا، ہرن کا شکار. تو ہرن کا شکار کر اس کو ایک سامنے ایک ہرن نظر آیا. اس نے شکاری کتے کے ذریعے، جو شکاری کتے ہوتے ہیں اس کے ذریعے اس ہرن کو پکڑنا چاہا. تو اس نے کتا اس کے پاس پیچھے دے. وہ ہرن جو اتنا بھاگتا ہوا ایک قبر کے پاس جا کے بیٹھ گیا، بالکل قبر کے ساتھ چمٹ کے ایسے بیٹھ گیا ساتھ میں. یہ بالکل صحیح اسٹوری ہے. یہ کتا بھی بھاگتا ہوا اس کو گیا، لیکن جیسے یہ تھوڑی سی قبر سے پہنچا یہ دور ہٹ کے کھڑا ہو گیا. یہ کتا کھڑا ہو گیا اور ہرن سامنے بیٹھا ہوا ہے اور کتا یہاں کھڑا ہو گیا. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آنکھیں ان کی چار ہو رہی ہیں. دے آر واچنگ ایچ ادر. کتا قریب نہیں جاتا، ہرن وہاں سے ہلتا ہے. وہ بادشاہ بڑا پریشان کہ واٹس گوئنگ آن. یہ کتا جا کے اس کو پکڑتا کیوں نہیں ہے اور ہرن وہاں سے بھاگتا نہیں ہے. ہرن ڈیئر از ناٹ موونگ، ڈاگ از اسٹینڈنگ، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. بادشاہ اس منظر کو دیکھ کر ہی وہ شاہ. تو وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا. بادشاہ سمجھ گیا کہ دیر از سم تھنگ ڈیفینیٹلی جو اس کو بھی نظر نہیں آ رہی ہے. کتے کو نظر آ رہی ہے اور ہرن کو نظر آ رہی ہے. کبھی اس میں انشاءاللہ موضوع بات ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتا اور بلی ہیں ان میں بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں. یہ ایسی ایسی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جو انسان کو نہیں دیکھ سکتے. یہ سائنس نے ثابت کیا. اٹ از سائنٹیفک. ڈاگ کین سی لاٹ آف تھنگس، کیٹ کین سی لاٹ آف تھنگس جو ایک ہیومن نہیں دیکھ سکتا ہے. سونامی جب آئی تھی تو آپ کو پتا ہے نا، سونامی کے آنے سے پہلے جانوروں کو خبر ہو گئی. پتا ہے یہ تو کہتے ہیں نبی کو غیب کی علم نہیں ہے، یا تو جانوروں کو پہلے پتا چل گئی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو بعد میں انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ بات ہوگی انشاءاللہ. یہ سب میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ سب خارجی بد عقیدہ، ان کو کچھ نہیں پتا، نہ سائنس پتا ہے نہ قرآن پتا. حضرات محترم، وہ ہرن وہاں سے موو نہیں ہو رہا، کتا وہاں کھڑا ہوا ہے، بادشاہ اس کو انجوائے کر رہا ہے، لیکن پریشان ہے کہ چکر کیا ہے. ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا. یہ اس بزرگ سے پوچھتے ہیں، یہ بتائیے یہ جو قبر ہے یہ کس کی ہے؟ بزرگ کہنے لگے مجھے اتنا پتا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی کون ہے؟ امام حسین کے بیٹے، حضرت علی کے پوتے ہوئے. امام زین العابدین یہاں پر آ کے فاتحہ پڑھتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں. اور حضرت امام زین العابدین نے بتایا کہ یہ میرے دادا کا مزار ہے، حضرت علی کی قبر. اس وقت تک انمارکڈ تھی. حضرات محترم، بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ ہرن حلال جانور ہے، پاک جانور ہے، کتا ناپاک جانور ہے. ولی کی قبر کے پاس کتا نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. کیونکہ اس کتے کو تو نظر آ رہا تھا نا کہ اس کی قبر ہے. وہ باقی قبروں کے پاس سے پھرکتا ہوا چلا گیا، لیکن حضرت علی کی قبر کے پاس نہیں. ہماری تو آنکھیں کتے والی آنکھیں نہیں ہیں نا، تو ہم تو انسانوں والی آنکھیں ہیں. کتے کو ہم سے زیادہ نظر آ جاتا ہے. اس لیے ہم چادر چڑھاتے ہیں تاکہ ذرا دیکھ کے آنا، سمجھ کے آنا کہ یہ کسی ولی کی قبر. تمہیں پہچان نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم حلال جانور تھا، اس لیے قبر کے پاس. اس نے کہا، اس نے سمجھ گیا میری پناہ گاہ یہی. کتا کہنے لگا میں ناپاک ہوں، میں جا نہیں سکتا. یہ اللہ کے ولی ہوں، اور وہ تو سید الاولیاء ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ.
تو اللہ کے ولیوں کے ساتھ وابستہ رہو. انہی کے پاس اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے ہمیں ہدایت دی, انہی کے ذریعے ہماری رہنمائی ہوتی ہے, انہی کے ساتھ انہیں you have to associate and connect with them. If you want to know Islam, go there. Otherwise, if you go to other people, you will be confused. They are already confused, they will confuse you. تو ان کا تو ایمان ضائع ہو گیا, تمہارا بھی ایمان ضائع ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام سے وابستگی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل اللہ کے دامن کرم سے وابستہ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ. Any questions? We have 15 minutes. جی فرمائیے. ہاں میں نے سنا لیکن میں نے پڑھی نہیں وہ کتاب. ہاں میں نے کتاب وہ پڑھی نہیں. اس نے اسپریچولیٹی پہ تو بہت کتابیں لکھی ہیں, کئی کتابیں لکھی ہیں. میں نے سنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی اس نے کتاب لکھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی لکھی ہے, لیکن میں نے وہ کتاب پڑھی. آپ نے پڑھی؟ اس میں جو میں نے سنا ہے, میں نے پڑھی نہیں لیکن اس میں سنا ہے کہ اس نے 2-3 چیزیں غلط لکھی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات, کیونکہ ہی از ناٹ اے مسلم رائٹ. تو اس نے دنیاوی لحاظ سے حضور کو شخصیت کی تو تعریف کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سسٹم دیا, کیا نظام دیا, کس طرح سے آپ نے ذات پات کا نظام ختم کیا. لیکن چونکہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے تو حضور کی وہ جو شخصیت ہے جو ایک صاحب ایمان کو نظر آ سکتی ہے, کافر کو نظر نہیں آ سکتی, وہ اس کو نہیں دیکھ سکا, دیکھ بھی نہیں پائے. بالکل صحیح. تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو اس نے غلط لکھی ہیں, لیکن اگین میں نے کتاب پڑھی نہیں. جی چلیں ذاکر بھائی نے میں تو آپ کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا مضمون چینج کر کے بولا. میں نے کہ ہاں دیکھیے ذاکر بھائی نے جو بات کی, کل میں نے یہ مسیساگا میں بات کی تھی کہ دس از واٹ آور چلڈرن اسپیشلی دا یوتھ, اینڈ لیٹ می اسپیک ان انگلش سو دے انڈرسٹینڈ. دیکھیے واٹ از گوئنگ آن. آپ ہر قرآن پڑھنے والے کو یہ میں سمجھے کہ ہی از اے گڈ مسلم, اور مے بی بیکاز ہی ریڈس قرآن ویری بیوٹیفل, سو آئی وانٹ ٹو بی لرننگ قرآن فرام ہم. کیلگری میں ایک امام صاحب ہیں جو ایک کیلگری نارتھ ایسٹ میں ایک جگہ نماز پڑھتے. ہی از این امام. آئی ہیو نو آئیڈیا واٹ از ہز کوالیفیکیشن, بٹ ہی از این امام. اینڈ ہی از ماشاء اللہ اولڈ مین, ان کی بالکل وائٹ داڑھی ہے, اینڈ ہی ہیز لانگ بیئرڈ. ایک جگہ کسی صاحب کے عزیز کا انتقال ہوا تو وہاں پر لوگ فاتحہ کے لیے آئے جیسے ہم لوگ جاتے ہیں. یہ صاحب بھی چلے گئے, اور یہ اس لیے وہاں جاتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی روکیں. یہ اس لیے نہیں جاتے کہ فاتحہ پڑھیں, یہ اس لیے جاتے ہیں تاکہ دوسرے جو پڑھ رہے ہیں ان کو روکیں. تو اب یہ وہاں جا کے کچھ 20-25 آدمی بیٹھے تھے, ان کے سامنے جا کے کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ جو دعا مانگی ہے اس کا فائدہ مردے کو کچھ نہیں ہوتا. اٹ ہیز نو بینیفٹ, یو آر ویسٹنگ یور ٹائم. تو ہمارے وہاں جو میں تو نہیں تھا وہاں پر, وہاں ہمارے دوست تھے, تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں بھائی یہ دعا ہے. لیکن یہ بدبخت جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, مسجد کا امام, غصے میں یا ریئیکشن میں یا جو بھی ہے, وہ اتنا بڑھ گیا, کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی, اعوذ باللہ, مجھے یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے لیکن آئی ایم جسٹ شیئرنگ ود یو بیکاز آئی وانٹ ٹو کریٹ اویئرنیس. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ واٹ از گوئنگ آن ان اور مساجد, سم آف دا مساجد, مے بی مور آف دا مساجد. وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مر گئے. چلے یہاں یہ بات تو کہتے رہے, یہ لوگ کہتے ہیں. آگے سنیے, اس نے کہا ان کی قبر میں ان کی ہڈیاں بھی مٹی ہو گئی. These are his words. He's an imam and he's from Pakistan. Let me tell you this. I'm from Pakistan too. I'm from Pakistan. So he's not something سعودی عربیہ میں جو کہنا چاہیے, اس لیے میں نے پاکستان کا لفظ استعمال کیا کہ ہم پاکستان میں تو کہتے ہیں نا سنی حضرات زیادہ ہیں, اہل سنت والجماعت, لیکن پاکستان کے اندر بھی یہ وبا آ گئی. That's what I'm saying. وہ لوگ کہتے ہیں جناب سعودی عرب کا یہ نجدی ہے, یہ اب نجدیت پوری دنیا میں پھیل گئی. That's what I'm saying. It's going everywhere. It's here too. Right here in our city. Toronto, Mississauga, سب جگہ. اب وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں بھی مٹی ہو گئی. Now just as a secular person or as a neutral person, can you dare to say these things? How does he know? کیسے اس کو پتا چلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں کیا کیفیت ہے؟ تو تم نے یہ شرک نہیں کیا جو غیب کا علم ہے تم نے اس کو اپنا علم بنا کے بتا دیا. قبر کے اندر تو مردہ جانتا ہے یا وہ اللہ جانتا ہے. تو اگر اعوذ باللہ خاکم بدان تم نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ہی واز اے آرڈینری پرسن
ہی ڈائڈ, ان کی بھی اعوذ باللہ یہ کیفیت ہو گئی ہے. تمہیں کیسے پتا کہ ان کی ہڈیوں کی کیا کیفیت ہے؟ ہاؤ ڈیئر یو کین سے, اینڈ دیز پیپل آر امام. میں نے جمعے میں وہاں تقریر کی ہے, لوگ تھوڑے سے لوگ کہنے ہیں شاہ صاحب آپ یہ فرقہ واریت کی بات نہ کریں. میں نے کہا فرقہ واریت ایمان اور کفر کی بات ہے بھائی, ہمارے نزدیک تو یہ کہنا کفر ہو گیا. میں نے تو یہی کہا, اس نے اپنے اوپر خود کفر مسلط کیا, ہم نے اسے کافر نہیں کہا. اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جملہ کہہ کر اپنے اوپر خود کفر مسلط کر لیا کہ رسول پاک کی ہڈیاں بھی مٹی ہو گئی. بالکل. اب اس میں جو میں بے شمار مثالیں آپ کو ملتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. نور الدین زنگی کی بات اکثر لوگ کرتے ہیں, ہاں بالکل, جی ہاں بالکل. تو ایگزیکٹلی اسٹوری میں نے ان کو بتایا کہ بخاری شریف کے اندر ایک بات, کیونکہ باقی بزرگوں کے بہار آتے ہیں, حضرت امیر حمزہ کا بھی واقعات ہیں. دیکھیے حضرت امیر حمزہ کی تو پورا جسم مبارک آ گیا تھا پانی سے, آپ کو پتہ ہے پورا جسم آ گیا تھا اور بالکل تازہ تھا, بالکل تازہ. بارش ہوئی تھی کہ واٹر went in his grave so much that his whole body came out and it was floating. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ حضرت اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھا دیا کہ حضرت امیر حمزہ شہید ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, حضور کے صحابی ہیں. دیکھو یہ کئی سو سال کے بعد دفن ہونے کے بعد بھی ان کا زخم اور خون بھی تازہ تھا. آپ کی قبر میں پانی اتنا گھس گیا تھا کہ آپ کی باڈی فلوٹ ہو کر کے اوپر آ گئی تھی, قبر فلوٹ گئی تھی اور آپ کی باڈی پانی میں اوپر تیر رہی تھی. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, اور آپ کا خون بھی تازہ تھا. اسی طرح سے بخاری شریف میں ایک آتا ہے کہ کیونکہ بنو امیہ کا ایک خلیفہ گزرا ہے, اس کا نام ہے الولید. الولید کے نام سے بڑا مشہور. اس کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزار شریف ہے, اس کی جو دیوار تھی پیر کی طرف وہ گر گئی, کیونکہ سب مڈ کی تھی. وہ آیا, وہ گر گئی 100 سال کے بعد, آلموسٹ 100 ایئرز آ. دیوار جب گر گئی, ولید کو بتایا گیا تو اس نے کہا اس کو دوبارہ سے بناؤ. تو اس نے اس کی بنیادیں کھدوائیں, فاؤنڈیشن. تو جب وہ اس کے پیروں کی طرف کی بنیاد کھود رہے تھے, اور یہ پورا واقعہ بخاری شریف میں رقم ہے, جب اس کو کھود رہے تھے تو اس میں سے جب بنیاد کھود رہے تھے تو ایک قبر سے پیر باہر آ گیا. لوگ یہ سمجھے کہ یہ شاید پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک تابعی تھے, ان کو بلایا گیا, ان سے کہا کہ ذرا دیکھو یہ پیر کس کا ہے. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو حالات مسلمانوں کو اتنے معلوم ہیں, حضور کے چہرے مبارک ہی نہیں, حضور کے پیر مبارک کی بھی کیفیت پوری حدیث کی کتاب میں موجود ہے کہ حضور کا پیر کیسا. انہوں نے پیر دیکھنے کے بعد کہا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر نہیں ہے, یہ حضرت عمر کا پیر. ہاں یہ تابعی ہے. اب جب انہوں نے پیر کو ہاتھ لگایا تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ پیر ایسا تھا جیسے زندوں کا پیر ہوتا ہے. 100 سال کے بعد. اب آپ اندازہ لگائیے, حضور کے صحابی کا غلام ہے بالکل حضور کے, ان کی 100 سال کے بعد پیر ایسا ہے ٹچ کرو تو زندہ ہے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک کا خون تازہ ہے. تو قربان جائیں اس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان کی قبر انور میں کیا کیفیت ہے. ہم یاد رکھیے, وی بلیو ان اے لیونگ پروفٹ, وی ڈونٹ بلیو ان اے ڈیڈ پروفٹ. جن کا ایمان یہ ہو, جن کا عقیدہ یہ ہو کہ پروفٹ از ڈیڈ, میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں یو مسٹ بی بلیونگ ان سم بڈی ایلس. ہمارے محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارا کوئی ہوگا نبی جس کو تم یقین کرتے ہو, وہ مردہ ہوگا, لیکن جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنا آخری رسول اور نبی بنا کر بھیجا, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہے. تو حضور کی بات نہیں ہے, تو ولیوں کی بات ہے. میں نے رات کو بھی آپ کو اس مسجد میں ایک دفعہ بتا چکا ہوں, حضرت حذیفہ ابن یمان کی قبر کو بھی چینج کیا گیا پورے 1300 سال کے بعد. 13 centuries his body has to be taken out and buried in another place because water came to his grave. اسی طرح سے آپ نے حضرت شیخ رفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی ہے, ان کے جسم مبارک کو بھی. اسی طرح سے پاکستان میں ایک بڑے مشہور بزرگ ہیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے جسم مبارک کو بھی 75 ایئرس کے بعد قبر سے نکالا گیا تھا کیونکہ اس میں دریا کا پانی آ گیا تھا. آپ کو بھی ایک دوسری جگہ دفن کیا گیا. اس طرح کے بے شمار واقعات. اللہ کا ولی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے, لیکن ولا کہ اللہ کا شعور, تمہیں اس کا شعور نہیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں گستاخان رسول سے بچائے، گستاخان اولیاء سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کفر اور شرک اور الحاد کی لعنت سے محفوظ۔ We have 5 more minutes. Any other question? ہاں پوچھ لیجیے. لیڈیز کین آلسو رائٹ ڈاؤن آن اے پیس آف پیپر اینڈ سینڈ. نہیں ہے، چلے ٹھیک ہے، پر ہم سلام پڑھیں. جی جی بیٹا بولیے. باتیں مسجد میں کرتے ہیں، یہاں لگتا ہے بھی بات ہوتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں بھول جاتے ہیں. بچے نے جو سوال کیا ہے یہ بڑا اچھا سوال کیا ماشاء اللہ. بیٹے نے یہ کہا ہے، لیٹ می ریپیٹ دی کوشچن، کہ جب مسجد میں جب بات کرتے ہیں نا اٹ لکس ویری گڈ، وی فیل گڈ، ہمیں سمجھ میں بھی آتا ہے، ہمیں اچھا بھی لگتا ہے، لیکن جب باہر جا کے پھر ہم بھول جاتے ہیں. کوئی بدبخت بدعقیدہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو جواب نہیں دے پاتے، یاد ہی نہیں ہوتا ہم نے کیا سنا. یہ بیٹا یہ دس از ناٹ گڈ. لیکن یاد رکھیے یہ کیفیت جو ہوتی ہے نا بیٹا، یہ اس نارمل نمبر 1. صرف اس کو تھوڑا سا اچھا کرنا چاہیے، اس کو امپروو ہو سکتا ہے، اس میں روم ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کبھی آئے، یعنی یا رسول اللہ جب ہم آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے، اپنے گھر چلے جاتے ہیں وہ کیفیت نہیں رہتی. ہم آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، بڑا اللہ کا قرب ہوتا ہے، بڑی شان ہوتی ہے، ایمان بڑا زبردست ہوتا ہے. وی آر ویری انتھوزیاسٹک، ویری ویری ایکسائٹیڈ. جیسے ہم اپنے گھر چلے جاتے ہیں یا رسول اللہ وہ کیفیت نہیں رہتی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کیفیت ویسی نہیں رہتی، یہ کوئی بات نہیں. تو ایمان تو ہوتا ہے، عقیدہ تو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ یقین تو ہوتا ہے. بٹ ٹھیک، آپ کو میں بتاؤں اس کو امپروو کر سکتے ہیں اسے. اور یہ چیز تصوف میں بڑی اہم چیز ہوتی ہے. اگر آپ تصوف کا درس سنیں تو انشاءاللہ اس کے اندر اسی چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے. تصوف میں ایک چیز ہوتی ہے سماعت، اسے بولتے ہیں لسننگ پاور. اور آج آپ چلے جائیں کارپوریٹ انوائرمنٹ میں، دیر آر موٹیویشنل اسپیکر، دے گیو یو لیکچر آن ہاؤ ٹو امپروو یور لسننگ پاور. لسن لسن لسن، سنو سنو. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کا بھی حل فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اور یہ مردہ وہ نہیں ہے قبر والے مردہ، یہ وہ مردہ ہیں جو چلتے پھرتے ہیں. اذا ولوا مدبرین، اللہ نے فرمایا یہ منہ پھیر کے چلے جائے تو آپ ان کو سنا نہیں سکتے. اللہ از ناٹ ٹاکنگ ڈیڈ، ریئل ڈیڈ پیپل. اللہ از ٹاکنگ اباؤٹ دوز ڈیڈ ہو آر ڈیڈ ان دیئر ہارٹس. دل کے مردہ. انک لا تسمع الموتى، یہ مردہ وہ ہیں جن کو آپ سنا نہیں سکتے. اذا ولوا مدبرین، جب یہ آپ سے پیٹ پھیر کے چلے جائیں. تو بیٹا یاد رکھیے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پاور ہے نا لسننگ پاور، اس کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں. وہ ہوتا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سن رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں، ہاں پہلے تو لیٹ می ایکسپلین لسننگ کیا چیز ہے. واٹ از لسننگ؟ لسننگ از ناٹ دس واٹ از ہیپننگ ٹو اس رائٹ ناؤ. یو آر لسننگ ٹو می رائٹ. لسننگ یعنی سماعت یہ ہے کہ سننے کے بعد کتنا آپ کو یاد رہتا ہے وہ سنا ہے آپ نے، جو بھول گیا وہ نہیں سنا. تو ریٹینشن جسے انگریزی میں کہتے ہیں، ہاؤ مچ یو ریٹین، اٹ مینس دیٹس واٹ یو ہرڈ. جو آپ بھول گئے وہ سنے ہی نہیں. اب وہ جو وہ سنی انسنی جیسے اردو میں بولتے ہیں، سنی انسنی کر اس کو امپروو کر سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سنی انسنی کیسی ہوتی ہے کہ جب میں بول رہا ہوں آئی ایم ناٹ putting you on spot, right? Don't feel that. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سن رہے ہوتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اب تھوڑا سا بات کروں میں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی زبردست ایمان افروز ہے. آپ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں ایک دفعہ کوئی کام کہتے تھے نا، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آ کے کبھی نہیں ہم سے پوچھتے تھے کہ وہ کام ہوا کہ نہیں ہوا. کبھی نہیں، نیور. آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا اس لیے کہ حضور کے صحابہ جو سنتے تھے نا دے ریٹین، جو انہوں نے سنا تھا وہ بالکل انہیں یاد رہتا تھا، ایگزیکٹلی وہی کرتے تھے جو ان کو. ہمیں عمل اس لیے نہیں ہوتا یا ہم بھول اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارے لیے ریٹینشن نہیں ہوتی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو سنتے تھے یاد ہوتا تھا. ہماری پرابلم یہ ہے. وجہ یہ کہ رسول پاک کے صحابہ جو سنتے تھے نا، جب وہ سنتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ایسے سنتے تھے کہ ان کو نہ کسی دنیا کے کسی بادشاہ کا خیال آتا تھا، نہ فیملی کا خیال آتا تھا، نہ جاب کا خیال آتا تھا، نہ دے آر 100% لسننگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب 100% وہ پوری توجہ کے ساتھ سنتے تھے تو 100% ریٹینشن ہوتی تھی، وہ اس کو یاد رکھتے. بس بیٹا یہ اگر اس طرح سے سنو گے نا پھر انشاءاللہ کبھی نہیں ہوتا. چلیے سلام پڑھیں. حضرت آپ پڑھیے، آپ سے سلام سنیں.
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کو سلام، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل فروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان شمع بز غوث اعظم امام التقی والنقی، غوث اعظم امام التقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ وعلی آلہ۔ تشریف رکھیے، ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل اللہ شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين۔ یا اللہ آج اس مسجد میں پروردگار ہم نے قرآن کریم کا درس سنا، علامہ صاحب کی تقریر ہوئی، پروردگار نعت خوانی ہوئی، نماز بھی ہم نے پڑھنی ہے۔ یا اللہ یہ تمام کام ہم نے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا، پروردگار اس مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے، یہاں کے نمازیوں کی طرف سے، امام صاحب کی طرف سے، حاضر محفل کی طرف سے تیری بارگاہ میں التجا، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و مقبول فرما۔ اس کا جو ثواب آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے، یا اللہ اس کا ثواب شہنشاہ کونین رسول الثقلین ہمارے آقا و مولا
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے خدمت میں حدیث تحفتاً پیش فرما. حضور کے وسیلے سے اس کا ثواب انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، بزرگان دین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اہل بیت الزام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کی ارواح کے لیے پیش کرتے منظور و مقبول فرما. اس کا ثواب تمام اولیاء کرام، پروردگار سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ و جمیع سلاسل عالیہ کے بزرگان دین کی ارواح کے لیے پیش کرتے منظور و مقبول فرما. حاضرین محفل کے اعزاء اقربا جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی ارواح کے لیے پیش کرتے منظور و مقبول فرما. وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کی ارواح کے لیے پیش کرتے منظور و مقبول فرما. یا اللہ آج کے اس محفل میں جتنے لوگوں نے شرکت کی ہے، عورتیں بھی آئی ہیں، بچے بھی آئے ہیں، بوڑھے بھی آئے ہیں، جوان بھی آئے ہیں، یا اللہ ان تمام کی حاضرین کو قبول کرتے ہوئے ان کو دارین کی سعادت و برکت سے مالا مال فرما. یا اللہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کے بعد اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے علامہ صاحب تشریف لائے ہیں، پروردگار ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے علم میں برکت عطا فرما، اور پروردگار ان کو اس شہر میں، اس مسجد میں، اس کے تمام کمیونٹی میں، اس ملک میں یا اللہ ان کو دین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے پروردگار موقع اور آسانیاں عطا فرما دیں. یا اللہ کوئی رکاوٹ ہو تو اسے دور فرما دیں. یا اللہ آسانیاں پیدا فرما دیں. یا اللہ اس ملک میں پروردگار اہل سنت والجماعت کے علماء، پروردگار ان کو اپنے غیب کی کرم سے ان کو یہاں پر بھیج، تاکہ پروردگار یہاں پر جو بدعقیدگی کی وبا ہے یا اللہ اس کو ہم روک سکیں، اس کو بند کر سکیں، اس کو اسٹاپ کر سکیں. حبیب کے صدقے تو یا اللہ اس کے لیے ذرائع وسائل عطا فرما، اچھے لوگ عطا فرما، علماء کرام عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو آپس میں پیار و محبت عطا فرما. ہمارے دلوں سے پروردگار ایک دوسرے کے لیے کینہ، بغض، حسد، شکایتوں کی بیماریوں کو نکال دے. یا اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی عطا فرما. یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنا دے. یا اللہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ پہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ثنا خواہ، مدح خواہ بنا دے. یا اللہ جتنے لوگوں نے یہاں شرکت کی ہے، اس میں دام درم قدم سخن جو بھی انہوں نے حصہ لیا، یا اللہ ان کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کل یا پرسوں ایک ہمارے اکرم صاحب ہیں، اس میں سے ساگا میں رہتے ہیں، ان کے بچے کا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں اس کا انتقال ہو گیا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس بچے کی مغفرت فرمائے اور اس کے والدین کو، اس کے تمام اعزاء اقربا کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کی بلاؤں سے، حادثات سے، تکلیفوں سے، نقصان سے، خسارے سے، تیری نافرمانی سے ہم سب کو محفوظ فرما، تمام بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما. وصلی اللہ علیہ نبی المی وبارک وسلم برحمتک. جزاک انشاءاللہ مسجد کا نیکسٹ پروگرام 5 فروری سنڈے کو ہوگا. وہ میلاد النبی کے حوالے سے ہوگا. اس دن موئے مبارک کی زیارت بھی کی جائے گی. تو آپ جن لوگ یہاں پہ موجود ہیں، آپ کے ساتھی دار، دوستوں، برادروں، رشتہ داروں کو بھی اپنے اپنے طریقے سے بتا دیں کہ 5 فروری سنڈے کے دن ظہر کی نماز کے بعد اس مرکز کے اوپر عید جشن میلاد النبی منایا جائے گا، اور اس موقع کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا بھی دیدار کیا جائے گا. اور اس سے اگلے دن اس کے پہلے دن 4 فروری کو مسیساگا میں ریاض الجنہ میں بھی عید میلاد النبی کا جشن منایا جائے گا انشاءاللہ. اس میں جناب پروفیسر بری الدین سید سروری صاحب بھی شرکت کریں گے، اور انشاءاللہ علامہ مولانا صبر عالم صاحب بھی ہوں گے اور دوسرے نعت خوان بھی ہوں گے. تو وہاں پہ بھی حاضر ہونے کی کوشش کیجیے، اور اس مرکز کے لیے بھی آپ نے دوست، برادر، احباب کو یہ پروگرام کے بارے میں بتانے کی کوشش کیجیے. جزاک اللہ خیر. میں دیکھیے جو ہمارے شفیق صاحب نے اعلان کیا ہے یہ بڑا اہم ہے. میں 2 منٹ لوں گا صرف آپ کے. ایک تو پہلے تو اناؤنسمنٹ جو میں بھول نہ جاؤں، یہ جو ہمارا صوفی ٹی وی کا جو پروگرام ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، یہ آج کا جتنا بھی پروگرام ہے یہ براہ راست انٹرنیٹ پہ گیا. اٹ واز لائیو آن انٹرنیٹ. ویب سائٹ کا نام ہے SufiTV.tv. پلیز انفارم ایز مینی برادرز ایز یو کین.
دوسری بات یہ کہ روزانہ ڈیلی ٹورانٹو ٹائم کے مطابق رات کو 10 بجے سے 11 بجے تک اس میں درس قرآن ہوتا ہے. پیر، منگل اور بدھ 3 دن درس قرآن ہوتا ہے. جمعرات کو درس تصوف ہوتا ہے، اور جو جمعے کے دن جو ہوتا ہے وہ ایک عام پروگرام ہوتا ہے، اس کو ہم براڈ کاسٹ کرتے ہیں. تو آپ یو کین کال لائیو. بیٹا آپ کے لیے بھی خاص طور پہ یو ہیو کوشچن، کوئی دوست مل جائے، کوئی لوگ مل جائیں تو یو کین آسک کوشچن لائیو. اور اس میں لوکل نمبر ہے 416 والا نمبر ہے، آپ لے سکتے ہیں، ویب سائٹ سے بھی لے سکتے ہیں. تو آپ